جب انسان اپنے کسی مالک کی شان میں گستاخی کرتا ہے اور اس کی بات کو رد کرتا ہے تو لا محالہ بات ہے کہ اگر مالک کے پاس اختیارات ہوں تو وہ اپنے اس غلام کی ایسی کی تیسی پھیر دیتا ہے، اس کو زندہ نہیں رہنے دیتا، اور یوں کہہ لیں کہ اس کے ٹوٹے کروا دیتا ہے، جبکہ اللہ رب العالمین کی رحمت اس کے غضب پر حاوی ہے۔ اس کا مقابلہ، اس کی مثل انسانوں میں ہو ہی نہیں سکتی۔ اس کی رحمت کا بے کراں سمندر وہ ہماری سمجھ سے بہت بالا تر ہے۔ اس لیے سلف صالحین کہا کرتے تھے کہ اے اللہ، ہمارے گناہ جتنے مرضی ہوں لیکن تیری رحمت کا ایک ہلکا سا جھونکا ہمارے سارے گناہوں کو ختم کر سکتا ہے۔ اے اللہ، ہم تجھ سے تیری اسی رحمت کے جھونکے کا سوال کرتے ہیں تو ہمیں وہ رحمت عطا کر دے۔ اللہ رب العالمین کے بندوں نے، اللہ کے ہی پیدا کیے ہوئے بندوں نے اللہ رب العالمین کی قدرتوں کا انکار کیا۔ یہ کہا کہ اللہ دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا ہے، یہ کہا کہ اللہ رب العالمین اولاد نہیں دے سکتا بلکہ کوئی اور ہمیں اولاد عطا کرتا ہے۔ گویا کہ اللہ رب العالمین کی قدرت اور اس کی صفات کسی اور کے نام لگا دی۔ چاہیے تو یہ تھا کہ اللہ کوئی عذاب نازل کرتے، چاہیے یہ تھا کہ اللہ رب العالمین ان لوگوں کو پکڑ لیتے، لیکن اللہ رب العالمین نے بجائے یہ کہ ان لوگوں کو کوئی جواب بھی دیا ہو، اللہ نے مزید دلیلیں دے دی، اللہ نے مزید راستے کھول دیے، بات کی مزید وضاحت کر دی کہ چلو بندوں کو نہیں سمجھ آئی تو اس رنگ میں ہی آ کر سمجھ لیں۔ گویا کہ آپ یوں کہہ لیں کہ ایک بات اللہ رب العالمین بندے کو سمجھانا چاہتے ہیں، اس کے لیے بے شمار دلائل ہیں، اور ہم نے اس صورت کے اندر جس موضوع کا سب سے زیادہ تذکرہ پڑھا ہے، یا آنے والی آیات میں ہم اسی صورت میں اگر پڑھیں گے تو وہ تذکرہ اسی بات کا ہوگا کہ اللہ رب العالمین کے اندر یہ طاقت موجود ہے کہ وہ مردوں کو زندہ کر سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین اب ایک نئی دلیل دیتے ہیں، فرمایا کہ اولم یروا انا خلقنا لهم مما عملت ایدینا انعاما، کیا ان لوگوں کو یہ بات نظر نہیں آتی کہ جن جانوروں کو ہمارے ہاتھوں نے بنایا ہے ان کے مالک یہ خود بنے ہوئے ہیں۔ حالانکہ مالک تو اللہ ہے، بنانے والا اللہ ہے، لیکن ملکیت اللہ رب العالمین نے انسان کی ذکر کی ہے کہ ایک اونٹ، ہاتھی، جانور، بکرے، بکریاں، جو کچھ بھی اللہ نے بنایا ہے وہ سارے کے سارے تمہارے سامنے مسخر کر دیے گئے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہاتھی جیسا بڑا جانور ایک عام انسان، کمزور حقیر سا انسان، اس کی مہار ہاتھ میں پکڑتا ہے اور اس کو چلاتا ہے، اور ہاتھی غلاموں کی طرح سر جھکا کر اس کے پیچھے چلتا ہے۔ ہم اونٹوں کی قطار کو دیکھتے ہیں کہ 6 سال کا بچہ وہ لے کر اس کو چلے تو اونٹوں کی لمبی قطار اس کے پیچھے چل پڑتی ہے، اونٹ اس کے آگے سر نہیں اٹھاتا۔ یہ اللہ رب العالمین کے اندر طاقت تھی، اللہ رب العالمین نے جانوروں میں یہ قوت رکھی، ان کو یہ بات سمجھا دی کہ انسان کے آگے سر نہیں اٹھانا۔ سورۃ الحج کے اندر اللہ فرماتے ہیں، کیا ان لوگوں نے نہیں دیکھا کہ زمین و آسمان میں جو کچھ تھا اللہ نے ان کے لیے مسخر کر دیا ہے؟ جانور ہو، سورج ہو، چاند ہو، دن رات ہو، جو کچھ بھی ہو، سارے کا سارا جو کچھ بھی زمین اور آسمان میں مجھے اور آپ کو نظر آتا ہے وہ سارا ہمارے لیے مسخر کیا گیا ہے۔ مسخر کرنے کا معنی یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کی نوکری کے لیے مقرر کر دیے گئے، وہ آپ کے سامنے سر نہیں اٹھا سکتے۔ اگر کوئی جانور بے بس ہو جائے یا ہمارے بس سے باہر ہو جائے تو ہم کہتے ہیں پوتر گیا، ہم اسے یہ نام دے دیتے ہیں کہ یہ جانور ہمارے بس سے باہر ہے، ہم اس کا علاج کرتے ہیں، لیکن سارے جانور میرا بھائی ایسے نہیں کرتے ہیں، اور جو جانور اس کیفیت میں آتا ہے وہ بھی کسی وجہ سے ہی آتا ہے۔ اکثریت یہی ہے کہ انسان جس کو چاہے جیسے چاہے استعمال کرتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها ياكلون، ہم نے جانوروں کو ان کے لیے عاجز کر دیا ہے۔ ذلل کا معنی ویسے عام طور پہ ہوتا ہے ذلیل کر دیا ہے، ہم نے جانوروں کو ان کے سامنے حقیر کر دیا ہے، وہ تمہارے سامنے ہی کھڑے ہوتے ہیں، تم جیسے چاہو ان کے اوپر سواری کرو، وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ، اور جیسے چاہو ان کو ذبح کر کے کھا لو،
اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے آسانیاں ہی آسانیاں کر دیں. اور ساتھ ہی آگے اللہ اگلی آیت میں دیکھیے 73 میں اللہ فرماتے ہیں وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ، اور انہی جانوروں میں ان کے لیے کئی فائدے اور کئی پینے کی چیزیں ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ جانور، ایک گائے کی ہی مثال لے لیں، اللہ رب العالمین سورۃ النحل میں اس کی مثال بیان فرماتے ہیں کہ تمہارے لیے جانوروں میں نشانی ہے، تمہارے لیے جانوروں میں نشانی ہے. نسقیکم مما فی بطونہا من بین فرث ودم لبنا خالصا، ہم تمہیں دودھ پلاتے ہیں جو گوبر اور خون کے درمیان سے ایک لطیف مادہ نکلتا ہے. گوبر اور خون کے درمیان میں سے ایک لطیف مادہ نکلتا ہے، خالصاً، خالص چیز ہے، سائغا للشاربین، پینے والوں کی صحت کے لیے بڑی نفع بخش ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ گائے کا دودھ ہو، اونٹنی کا دودھ ہو، بکری کا دودھ ہو یا بھینس کا دودھ ہو، یہ سارے حلال جانوروں کے جو دودھ ہیں یہ ہمارے لیے، ہماری صحت کے لیے بڑے فائدہ مند ہیں، جن کا اللہ یہاں پر ذکر فرما رہے ہیں کہ تمہارے لیے ہم نے جانوروں کے اندر نشانیاں رکھی. اور دوسرا یہ کہ جو منافع کی اللہ نے بات کی ہے وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ، تمہارے لیے ان میں منافع ہے. منافع کیا ہے؟ آپ ان کا گوشت بیچ کر اپنی روزی روٹی چلاتے ہیں، آپ ان کی کھال سے جیکٹ بناتے ہیں، ان کی کھال سے جوتے بنتے ہیں، اور چھوٹے جو جانور ہیں ان کی کھال سے ٹوپیاں بنائی جاتی ہیں، مختلف کاموں میں ان کو استعمال کیا جاتا ہے. حتیٰ کہ گائے کا گوبر بطور کھاد استعمال کیا جاتا ہے. کسی بھی چیز کو اللہ رب العالمین نے بے فائدہ پیدا نہیں کیا. اور یہ ایمان کی بات ہے، ایمان کا حصہ ہے کہ ایمان والے یہ کہیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے اللہ تو نے کچھ بھی بیکار پیدا نہیں کیا، تو نے کوئی چیز بے فائدہ بلا مقصد پیدا نہیں کی، بلکہ ہر چیز کا کوئی نہ کوئی مقصد موجود ہے. جب اتنے سارے انعامات اور اتنے سارے دلائل موجود ہیں کہ ایک جانور جس کو تم نے نہیں بنایا اس کو اللہ رب العالمین نے بنایا ہے، پھر بھی وہ تمہارے سامنے سر جھکاتا ہے، تم اس کے گلے پر چھری چلاتے ہو، وہ ہلتا نہیں ہے، وہ اپنی جان تک قربان کر دیتا ہے، اور پھر تم اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے اس کو سجدہ نہ کرو، تو پھر اس سے بڑی ناشکری اور کیا ہوگی. انسان سارا کچھ اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھتا ہے. گویا کہ یہاں پر اللہ کے سمجھانے کا انداز نہ تو ڈرانے والا ہے اور نہ ہی کوئی خوشخبری دینے والا ہے، بلکہ ایک ہمدرد کی طرح سے اللہ رب العالمین بندے کو سمجھا رہے ہیں کہ دیکھ تو صحیح کہ جانور بھی ہیں، پھر ان کے ساتھ تیرے کیا کیا معاملات ہیں، تو ان پر سوار ہوتا ہے، تو ان کو کھاتا پیتا ہے، ان سے فائدے حاصل کرتا ہے، اور پھر تو اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا. دو نقطے سمجھیے ان ساری آیات میں. پہلا نقطہ یہ کہ اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کو اپنے ہاتھوں سے بنایا. اللہ کے ہاتھ موجود ہیں، یہ بات تو پکی ہے. قرآن کہتا ہے اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا. اللہ کے ہاتھ موجود ہیں، اللہ کے ہاتھ موجود ہیں. کس طرح کے ہیں ہمیں نہیں پتا، کس طرح کے ہیں ہمیں نہیں علم. کس طرح کے ہو سکتے ہیں؟ ویسے ہو سکتے ہیں جیسا اس کی شان کے لائق ہے، ویسے ہو سکتے ہیں جیسا اس کی شان کے لائق ہے. اب ان کی کیفیت کیا ہے ہم اس کے بارے میں نہیں جانتے ہیں. اور آخری بات یہ کہ اس کے بارے میں سوال کرنا بھی کہ ہاتھ کیسے ہیں، یا کوئی بندہ یہ کہے کہ ایسے ہو سکتے ہیں، یہ سارے کام کفر ہیں. ان کے بارے میں سوال کرنا یا ان کے بارے میں کوئی تعویل کرنا، یہ بیان کرنا کہ یوں ہو سکتا ہے، یہ سارے کا سارا کفر کے اوپر آئے گا. عربی میں اس کو یوں بیان کیا جاتا ہے الاستواء معلوم، اللہ کا عرش پر مستوی ہونا معلوم ہے، قرآن ہمیں اس کا علم دیتا ہے. ہم کہیں گے اللہ کے ہاتھوں کا ہمیں علم ہے. والایمان بہ واجب، اس کے اوپر ایمان رکھنا واجب ہے. والکیف مجہول، اس کی کیفیت ہمارے علم سے بالا تر ہے. والسؤال عنہ بدعۃ، اور اس کے بارے میں پوچھنا بدعت ہے، گمراہی ہے، لہٰذا اس کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا. دوسرا نقطہ جو انہی ہاتھوں سے متعلق ہے، اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ میں واحد ہوں، هو اللہ احد، هو اللہ الواحد، وہ ایک اللہ ہے، وہ یکتا ہے. لیکن یہاں اللہ فرما رہے ہیں ہم، یہ کس لیے؟ یہ کچھ ایسی باتیں ہیں میرا بھائی جن کو ہم اپنی زبان میں یا مدارس کے اندر جب ہمارے استاد ہمیں پڑھاتے ہیں تو یہ عام عوام کو باتیں نہیں بتائی جاتی ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ان کا بتانا لازمی ہے، ضروری ہے، تاکہ ذہنوں کے اشکالات دور ہوں. اللہ کہتا ہے ہم،
اور دوسری جگہ قرآن کا دعویٰ ہے کہ میں ایک اکیلا ہوں، الہکم الہ واحد، تمہارا الہ ایک الہ ہے۔ تو ہم میں اور ایک میں بڑا فرق ہے۔ تو یہاں پر اللہ رب العالمین نے جو ہم کہا ہے، عربی میں بھی یہ جمع کا صیغہ ہی ہے۔ جمع جو کہا ہے وہ اپنی عظمت کے اعتبار سے کہا ہے، وہ اللہ نے اپنی ذات کے اعتبار سے نہیں بلکہ اپنی عظمت کے اعتبار سے کہا ہے۔ اس لیے قرآن جہاں کہیں بھی یہ بات اللہ کے بارے میں کہے کہ ہم نے یہ کیا، ہم ایسے ہیں، تو اس سے مراد اللہ کی عظمت، اللہ کی شان، اللہ کی جلالت بیان کرنا مقصد ہوگا، نہ یہ کہ اللہ رب العالمین کے ساتھ کوئی اور بھی شریک ہے۔ اگلی بات جو اس میں سمجھنے کی ہے کہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں افلا یشکرون، کیا وہ شکر نہیں ادا کرتے؟ نعمت کا شکر کیسے ادا کیا جائے گا؟ نعمت کا سب سے اعلیٰ شکر یہ ہے کہ ساری نعمتوں کو اللہ کے نام کر دیں، ساری نعمتوں کو اللہ کے نام کر دیں کہ یہ نعمت جو بھی میرے پاس ہے یہ اللہ کی دی ہوئی ہے، میری اپنی نہیں ہے، میری خون پسینے کی کمائی نہیں ہے، یہ اللہ کی دی ہوئی ہے۔ اور جب بندہ یہ کام کرتا ہے، جیسے کھانا کھاتا ہے اور کھانے کے بعد کہتا ہے الحمدللہ اللہ دی اطعمنی ھذا ورزقنی من غیر حول منی ولا قوہ، اللہ کے لیے ساری تعریف جس نے مجھے یہ کھانا کھلایا اور اس نے مجھے بغیر کسی طاقت اور قوت کے یہ رزق عطا کر دیا۔ اللہ کو یہ بات اتنی پسند آتی ہے کہ پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ افلا یشکرون، کیا بندے شکر نہیں ادا کرتے؟ اس کا پہلا شکر کا درجہ یہ ہے کہ آپ اللہ رب العالمین کی نعمتوں کی نسبت اللہ کی طرف کر دیں کہ یہ سارے اللہ کے انعامات ہیں، میرا کچھ کمال نہیں۔ دوسرا یہ کہ جس مقصد کے لیے اللہ نے وہ نعمت دی ہے اس مقصد کے لیے استعمال کریں، اس کا برا مقصد نہ ہو۔ آنکھ اللہ نے جس مقصد کے لیے دی ہے وہی مقصد ہو، کان جس مقصد کے لیے تو اسی مقصد کے لیے ہو۔ اگر ہم نعمتوں کو ان کے مقصد کے لیے استعمال نہیں کریں گے تو میرا بھائی کیا ہوگا؟ یہ ظلم ہوگا، یہ زیادتی ہوگی۔ قرآن کو بنانے کا مقصد کیا ہے؟ اس پھٹی کا مقصد یہ ہے کہ اس کے اوپر قرآن رکھا جائے۔ اگر میں یوں کر دوں تو یہ ظلم ہے، یہ غلط بات ہے۔ میں پھٹی کو اوپر رکھوں اور قرآن کو نیچے رکھوں تو یہ غلط بات ہے، اس کو عربی میں ظلم کہا جائے گا۔ اللہ رب العالمین نے مجھے اور آپ کو شکر والی زبان دی ہے۔ تیسرا درجہ یہ ہے کہ زبان سے شکر بھی ادا کیا جائے، اور آخری درجہ اس کا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ نے جو آپ پر نعمتیں کی ہیں آپ ان نعمتوں کا بھرپور استعمال کریں، بھرپور استعمال کرنا چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ اللہ نے پنکھا دیا ہے اور بندہ چپ کر کے بیٹھ جائے کہ میں نے اس کو چلانا نہیں ہے، صبر کے ساتھ بیٹھنا ہے، اجر بڑا ہے، میں بند پنکھے میں نماز ادا کروں گا تو زیادہ اجر ملے گا۔ نہیں، یہ کفران نعمت ہے، بچنا چاہیے ان چیزوں سے، اور اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک سے پناہ مانگنی چاہیے۔